رمضان مبارک! یہ مہینہ ہمارے لیے ایک حیرت انگیز موقع لے کر آتا ہے، اپنے دماغ کو، اپنی روح کو ایک طرح سے پوری طرح ریسیٹ کرنے کا۔ کبھی سوچا ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے دماغ کے اندر اصل میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ آج ہم اسی تبدیلی کے پیچھے چھپی سائنس اور اس کی گہری روحانیت دونوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ رمضان کے پہلے کچھ دن ایک بہت جانی پہچانی کیفیت کا سامنا ہوتا ہے نا؟ سحری میں تو سب ٹھیک لگتا ہے، لیکن کچھ گھنٹے گزرتے ہی دماغ پر جیسے ایک دھن سی چھا جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ایک دم سے کم ہو جاتی ہے؟ اور یہ احساسات تقریباً سب کے لیے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ سوچنے کی رفتار بہت سست ہو جاتی ہے، ذہن بالکل صاف نہیں ہوتا، سر بھاری بھاری لگتا ہے، اور کسی ایک چیز پر توجہ دینا تو جیسے ناممکن ہو جاتا ہے۔ صبر بھی جواب دینے لگتا ہے، اور یہاں تک کہ نماز میں خشوع و خضوع قائم رکھنا ایک بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے۔ اور اکثر اس ساری کیفیت کا الزام سیدھا سیدھا روزے پر ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ ایک عام خیال ہے، ایک غلط فہمی ہے کہ روزہ ہمیں جسمانی اور ذہنی طور پر کمزور کر دیتا ہے۔ لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے اس معاملے کو ایک بالکل مختلف زاویے سے دیکھتے ہیں۔ کیا ہو اگر یہ جدوجہد کمزوری کی علامت نہ ہو، بلکہ یہ دراصل ایک گہری صفائی کا عمل ہو، ہمارے دماغ کو مکمل طور پر ریسیٹ کرنے کا ایک زبردست موقع۔ اور یہی اس ساری گفتگو کا مرکزی خیال ہے۔ یہ جو دماغی دھند ہے، یہ روزے نے پیدا نہیں کی، روزے نے تو صرف اسے بے نقاب کیا ہے۔ یہ مسئلہ تو پہلے سے ہی ہمارے اندر موجود تھا۔ اچھا، تو اس دھند کی اصل جڑ تک پہنچنے کے لیے ہمیں رمضان سے پہلے کی اپنی زندگی پر ایک نظر ڈالنی ہوگی۔ اصل کہانی دراصل وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ہماری روزمرہ کی زندگی کو دیکھیں تو وہ مسلسل محرکات سے بھری ہوئی تھی۔ صبح آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلا کام فون پر نوٹیفیکیشنز چیک کرنا، کام کے دوران بھی کوئی نہ کوئی شور، اور جیسے ہی تھوڑا فارغ وقت ملا سوشل میڈیا کی نہ ختم ہونے والی اسکرولنگ۔ ہمارا دماغ کھانا، چینی، کیفین اور ڈیجیٹل مواد کی شکل میں فوری اور آسان انعامات کا عادی ہو چکا تھا۔ اچھا، تو آئیے اب اس سب کے پیچھے کی نیورو سائنس کو سمجھتے ہیں۔ یہ جو محسوس ہو رہا ہے یہ کمزوری نہیں ہے، یہ وڈرال ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی شخص چینی، سگریٹ یا کیفین چھوڑتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے۔ یہاں جو مرکزی کردار ہے وہ ہے ڈوپامین۔ اکثر لوگ اسے خوشی کا کیمیکل سمجھتے ہیں، لیکن دراصل یہ ترغیب یعنی موٹیویشن کا کیمیکل ہے۔ یہ ہمارے دماغ کو کسی انعام کے پیچھے بھاگنے پر اکساتا ہے۔ یہ کہتا ہے جاؤ اور وہ چیز حاصل کرو۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اپنے دماغ کو مسلسل آسان انعامات سے بھر دیتے ہیں، جیسے سوشل میڈیا لائکس یا کوئی میٹھی چیز، تو ہمارے ڈوپامین ریسیپٹرز کم حساس ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ بہت دیر تک اونچی آواز میں موسیقی سنیں، آخرکار آپ کو آواز اور بڑھانی پڑتی ہے تاکہ کچھ سنائی دے۔ رمضان میں اچانک یہ سارے محرکات بند ہو جاتے ہیں، اور اسی لیے ہمارا دماغ ایک جھٹکا محسوس کرتا ہے۔ یہ سلائیڈ بڑی خوبصورتی سے اس کشمکش کو دکھاتی ہے جو ہمارے دماغ کے اندر چل رہی ہوتی ہے۔ یہ ایک جنگ ہے فوری لذت اور خواہشات والے لمبک سسٹم اور نظم و ضبط اور منصوبہ بندی کرنے والے پری فرنٹل کورٹیکس کے درمیان۔ روزہ ہمارے پری فرنٹل کورٹیکس کو یعنی ہمارے ضبط والے حصے کو مضبوط کرتا ہے، اور طاقت کی یہی تبدیلی شروع میں مشکل محسوس ہوتی ہے۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ یہ تکلیف عارضی ہے۔ یہ ٹائم لائن ایک امید دلاتی ہے۔ پہلے 3 دن سب سے مشکل ہوتے ہیں، لیکن چوتھے یا 5ویں دن تک توجہ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور 10ویں دن تک ایک نئی زیادہ طاقتور ذہنی حالت بن سکتی ہے۔ اب آئیے اس ساری نیورو سائنس کو روزے کے پیچھے چھپی گہری روحانی حکمت سے جوڑتے ہیں۔ یہ سب کچھ کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ ایک سوچا سمجھا ایک خوبصورت ڈیزائن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورۃ البقرہ آیت 183۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صاف صاف بتاتا ہے کہ روزے کا اصل مقصد تقوی یعنی خدا کا شعور حاصل کرنا ہے، نہ کہ صرف جسمانی آرام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈی ٹاکس کے دوران جو بے چینی محسوس ہوتی ہے وہ دراصل تقویٰ کے حصول کا ایک لازمی حصہ ہے۔ جب ہم اپنی خواہشات پر قابو پاتے ہیں تو ہمارا شعور اور خود آگاہی مضبوط ہوتی ہے۔ قرآن ہمیں نفس کے بارے میں بتاتا ہے، ہمارا وہ حصہ جو فوری تسکین اور لذت کا مطالبہ کرتا ہے، جیسا کہ سورۃ یوسف آیت 53 میں فرمایا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان النفس لامارۃ بالسوء۔ تو یہ جو دماغی دھند ہے یہ دراصل ہمارے نفس کا احتجاج ہے۔ یہ اس بات پر شور مچا رہا ہے کہ اسے اس کی فوری لذتوں سے محروم کیوں کر دیا گیا ہے۔ اس سے ایک روحانی ورزش سمجھے، ایک اسپرچول ریزسٹنس ٹریننگ جو ہماری روح کو مضبوط بنانے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اس حیاتیاتی روحانی ڈیزائن کی بہترین عملی مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کو خواہشات کے خلاف ڈھال قرار دیا۔
رمضان میں غزوہ بدر لڑ کر کمزوری نہیں طاقت کا مظاہرہ کیا۔ آپ کا افطار بہت سادہ ہوتا تھا تاکہ دماغ دوبارہ محرکات کا شکار نہ ہو، اور آپ قیلولہ کرتے تھے جو دماغ کی بحالی کے لیے ایک بہترین حکمت عملی ہے۔ تو اس سارے علم کی روشنی میں ہم اس ڈیٹاکس کے عمل کو کامیابی سے کیسے گزار سکتے ہیں؟ آئیے اب ایک عملی منصوبے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ 6 اقدامات اس سفر میں رہنمائی کریں گے۔ پہلا، یہ جان لیں کہ ابتدائی مشکل بالکل نارمل ہے۔ دوسرا، صرف کھانے سے نہیں بلکہ ڈیجیٹل خلفشار سے بھی روزہ رکھیں۔ تیسرا، سحری میں ایسی چیزیں کھائیں جو دیر تک توانائی دیں۔ چوتھا، ہر نماز سے پہلے صرف 60 سیکنڈ کی خاموشی سے اپنے دماغ کو ریسیٹ کریں۔ پانچواں، افطار کے بعد بھی کھانے یا میڈیا کے بے تحاشا استعمال سے بچیں۔ اور چھٹا، جو سب سے اہم ہے، اپنی خوشی کا ذریعہ سطحی چیزوں کے بجائے قرآن، غور و فکر اور خاموشی جیسی گہری سرگرمیوں کو بنائیں۔ آخر میں اس پوری بحث کا خلاصہ اس ایک جملے میں ہے: رمضان کا مقصد صرف بھوک برداشت کرنا نہیں ہے بلکہ اپنی خواہشات پر مہارت حاصل کرنا ہے۔ تو آج سے دماغ کو نئی ترتیب دینے کا یہ عمل شروع ہو چکا ہے۔ اس سفر پر ثابت قدم رہیں، یہ تبدیلی کی صرف ایک شروعات ہے۔ اگر یہ گفتگو فائدہ مند لگی تو اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید کے لیے سبسکرائب کریں۔